آپ کو بتائیں کہ منگو پیر تھانے کی حدود دین یارو گوٹھ میں 40 سالہ شہری قتل ملزمان نے مقتول کا گلا کاٹا اور سر پر وزنی چیز مار کر قتل کیا۔ پولیس کے مطابق منگو پیر دین محمد گوٹھ کے رہائشی محمد ایوب نے 9 سال قبل ایک عورت سے شادی کی تھی جس کے باعث اسے نشانہ بنایا گیا۔ کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے، ملزمان موقع سے فرار ہو گیا۔ مقتول کی میت کو اس کے آبائی علاقے خیر پور روانہ کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی مکمل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ایئر لائن کی مبینہ غفلت، مسافر بغیر ویزے جدہ پہنچ گیا۔ انتظامیہ کو لیگل نوٹس جاری کر دیا۔ لاہور سے کراچی کی فلائٹ کے مسافر شاہ حسین کو غلطی سے جدہ بھیج دیا گیا تھا۔ سعودی امیگریشن میں دستاویزات نہ ہونے پر مسافر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسافر نے سندھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایئر لائن کی غلطی پر مسافر کو اضافی سفری اخراجات برداشت کرنا پڑے تھے۔ لیگل نوٹس میں ایئر لائن سے ہرجانے کے ساتھ وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ناظرین بتاتے چلیں، بارش کا تیسرا سپیل آنے کو تیار۔ 15 سے 17 جولائی کے دوران تیسرے سپیل کے زیر اثر درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ مزید بتائیں گے مبشر حسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ موسم جو ہے وہ آبرو آلود اور مرطوب ہے، ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ بھی جو ہے وہ 60% محسوس کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ درجہ حرارت کی تو وہ 32% جو ہے وہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جو اس کا درجہ حرارت پہنچنے کا جو امکان ہے وہ 39 جو ہے بتایا جاتا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوسری جو اسپیل ہے اس کی بوندا باندی آج رات کو بارش کا جو ہے وہ امکان ہوگی، بادل سے جو ہے وہ پانی برسے گا۔ آنے والے روز میں یہ بھی مزید پیشگوئی کی گئی ہے کہ 15 اور 17 جولائی کو جو ہے وہ تیسرے اسپیل کا آغاز ہوگا اور موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ جو ہے وہ بارش بھی ہوگی۔ اگر بات کی جائے گرمی کی موجودہ تناسب کی تو یہ 32 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 39 جانے کا جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ 39 درجہ حرارت کی جو گرمی ہے یہ کہاں تک پہنچے گا، یہ بتایا جاتا ہے کہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا جائے گا اور کم سے کم جو ہے وہ 28% جو درجہ حرارت ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ تیسری اسپیل کا جب آغاز ہوگا تو موسم مزید خوشگوار ہوگا اور جو گرمی کے تناسب ہے اس میں بھی خاصی کمی آئے گی۔ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 32 سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے، کم سے کم 28 سینٹی گریڈ جو ہے وہ محسوس کیا جائے گا۔ اس وقت موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ جی اب آپ کو بتائیں، ایم کیو ایم پاکستان کا مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کہتے ہیں مخدوش عمارتوں کے مکینوں کو 6 سے 8 ماہ کا کرایہ ادا کیا جائے۔ حکومت اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے سخت اقدامات کرے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے شعیب مختار سے۔ جی شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اور جی بالکل، شہر قائد میں حالیہ دنوں جو ہے مخدوش عمارتیں خالی کروائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں لیاری میں بھی متعدد عمارتوں کو خالی کروانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جبکہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے بھی 125 عمارتوں کی فہرست جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مخدوش عمارتیں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ خالی کی جائے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی۔ عامر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مخدوش عمارتوں کے مکین ہیں، کیا انہیں متبادل جگہ جو ہے فراہم کی جانی چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ جو ہے حکومت تعاون نہیں کرتی تو ایم کیو ایم پاکستان اس مسئلے پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ جی ہم پہلے تو عدالتی کارروائی کی طرف جا رہے ہیں کہ اس مسئلے کو عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ جی بہت سمپل ہے کہ جو عمارتیں انہوں نے جو لسٹ نکالی ہے کہ ہم ان لوگوں سے خالی کروا رہے ہیں، ہم گورنمنٹ آف سندھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو فل فور کرایہ دیا جائے 6 مہینے کا۔ اگر آپ 10,000 بھی کسی کو دیتے ہیں، وہاں پہ آس پاس علاقوں میں 10,000 میں گھر مل جاتا ہے، تو اب ایٹ لیسٹ ایک فیملی کو 60,000 دینے، جو کہ بہت کم اماؤنٹ ہے۔ تو جو 200-400 لوگوں کو آپ گھر خالی کرانے جا رہے ہیں ان کو فل فور کرایہ دیں 6 مہینے کا، تاکہ ان کو فوراً ریلیف مل سکے۔ یہ ایمرجنسی ریلیف ہے۔ ان بلڈنگوں کو ایگزامن کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ بھائی کون سی بلڈنگ ڈیمیج ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کھیل ہے، اس کی آڑ میں یہ ہیریٹیج بلڈنگیں گرانا چاہتے ہیں، جس کو انہوں نے ریسٹور کرنا تھا اور ہیبلیٹیٹ کرنا تھا، جو انہوں نے نہیں کیا۔ جان بوجھ کے عمارتیں خستہ حال ہوتی گئیں
اس لیے کیا کہ وہ اربوں روپے کے پلاٹ ہیں. ہم گورنمنٹ آف سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں فل فور ان لوگوں کو 6 مہینے کا کرایہ دیا جائے تاکہ وہ رینٹ کا گھر لیں. روڈ کی جگہ ان کے پاس چھت ہونی چاہیے. اور جن مکینوں سے مخدوش عمارتیں خالی کروائی جا رہی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر حکومتی سطح کی جانب سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے. 6 سے 8 ماہ کا کرایہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ متبادل جگہ فراہم کرنی چاہیے. جی میئر کراچی سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے سفاری پارک پہنچ گئے. میئر کراچی اپنی فیملی کے ہمراہ سفاری پارک پہنچے. میئر کراچی نے چھٹی کا دن سفاری پارک میں گزارنے سے متعلق ٹویٹ کر دیا. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سفاری پارک سمیت دیگر پارکس میں تفریحی سرگرمیوں میں اضافہ خوش آئند ہے. ماضی میں عدم توجہ کا شکار تفریحی مقامات حالیہ دنوں عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے شعیب مختار. جی شعیب آگاہ کیجیے گا. اور جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے آج اتوار کے دن اپنی فیملی کے ہمراہ سفاری پارک پہنچے تھے. میئر کراچی نے چھٹی کا دن جو ہے وہ سفاری پارک میں گزارا ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سفاری پارک سمیت دیگر پارکوں میں تفریحی سرگرمیوں میں جو ہے اضافہ خوش آئند ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر میں تفریحی مقامات کو سہولیات سے آراستہ کرنے میں گزشتہ کئی سالوں میں جو ہے وہ کامیاب رہی. ماضی میں عدم توجہ کا شکار تفریحی مقامات عوام کی توجہ کا مرکز جو ہے حالیہ دنوں بنے ہوئے ہیں. کراچی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی جو ہے ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ رواں سال بھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شہر کے تمام اضلاع میں وہ پارکوں کا افتتاح کریں گے تاکہ شہری وہاں پر جا سکیں. جی شہری وہاں پر جا سکیں. شعیب مختار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بتاتے چلے مخدوش اور کمزور عمارتیں شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئی. رات گئے آرام باغ میں بوسیدہ عمارت کا چھجا اچانک گر گیا. خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا. اطلاع ملتے ہی ایس بی سی اے اور ضلعی عملہ موقع پر پہنچ گیا تھا. چھجے کا بقیہ حصہ بھی گرایا گیا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق واقعہ آرام باغ فرنیچر مارکیٹ کی عمارت میں پیش آیا. جس عمارت کے چھجے کا حصہ گرا وہ ہیریٹیج عمارت ہے. مزدوروں کو بلا کر چھجے کا بقیہ حصہ بھی گرایا گیا. عمارت خطرناک عمارتوں کی لسٹ میں نہیں ہے. چھجے میں پانی بھرنے سے بوسیدہ حصہ گرا تھا. کورنگی نمبر 1 میں پانی کا بحران. علاقہ مکین بوند بوند کو ترس گئے. علاقہ مکین ٹینکیاں اور ٹینکر ڈلوا کر گزارا کرنے لگے. شہری کہتے ہیں دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں جانیے. شہر قائد میں پانی کی قلت برقرار. کورنگی نمبر 1 کے مکینوں کی زندگی کا معمول روزانہ پانی کی تلاش سے شروع ہوتا ہے. کوئی دور دور سے پانی بھر کر لاتا ہے تو کوئی مہنگے داموں ٹینکر منگوانے پر مجبور ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق وہ پچھلے 11 ماہ سے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں. کئی بار متعلقہ اداروں کو شکایات بھی درج کروا چکے ہیں لیکن تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا. روز کنستر لے کر دور جانا پڑتا ہے. ہم نے واٹر بورڈ میں شکایات بھی کی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. مہنگے ٹینکر منگوانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں 11 مہینے پہلے سے ان کو کہہ رہا تھا بھائی یہ جو نا یہ یہاں پر لوگ جو ہے نا موٹریں وغیرہ رکھے پانی بھر رہے تھے. میں نے بولا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ضلالت ہے. گھر میں آرام سے بندہ سکون سے بیٹھ کے جو ہے پانی بھرے تو وہ اچھی بات ہے. یہاں بیٹھ کے پوری رات آپ جاگتے ہو. اصل میں دیکھا جائے تو آپ برمے کی طرف جائیں. برمے کی طرف آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. وہاں پہ لیڈیز برما چلا کے پانی بھر کے گھر لے کے جاتی ہیں. اس لوگ باغ تھکے آ رہے آتے ہیں کام پہ سے اور پانی وغیرہ ادھر سے بھرتے ہیں. یہ خریدنا بھی پڑتا ہے. جو 800 والا ہے وہ 1300 روپے 1500 روپے کا لیٹر کا خریدنا پڑتا ہے. نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. کچھ بھی نہیں دیا ہے تو کی طرح ہم لوگوں کو یہاں پھینک دیے اور وہاں پہ جا کے ہنگامہ کرتے ہیں تو پولیس رینجرس کہہ رہے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ تو صحیح نہیں ہے. صبح آدمی کام پہ جاتے ہیں آتے ہیں بیچارے تھکے آ رہے کھاتے پیتے نہیں پانی کے چکر میں لگے پڑے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے. کورنگی نمبر 1 کے باستیوں کی یہ صدائیں سننے والا کوئی نہیں. پانی جیسی بنیادی سہولت کی عدم فراہمی حکومت اور متعلقہ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. کیمرامین قمر عابد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21.
और गैस बिजली के मसाइल शहरियों की जिंदगी का रोग बन गए। गैस मसाइल ने शहरियों की मुआशी मुश्किलात बढ़ा दी। कराची में लांढी, जहांगीराबाद, औरंगी, कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि रात से सुबह तक 8 घंटों की गैस की फराहमी मुअत्तल होती है। दिन में भी गैस मसाइल दरपेश रहते हैं। दूसरी जानिब शहर में एलानिया बिजली की लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, कायदाबाद बेशतर इलाके लोड मैनेजमेंट में शामिल हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के 30% बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली की लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की सुस्त रवि पर MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी कहते हैं BRT रेड लाइन मंसूबा असियत का बाइस बन रहा है। ग्रीन लाइन और येलो लाइन मंसूबा भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। जल्द इस मंसूबे पर असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। अगर आप ये देखें कि कोई 6 साल का अरसा गुजर चुका है और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, कोई काम मतलब आपको अभी भी मुझे लगता है कि ये कोई 2026 के एंड तक या उसके बाद भी प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। इस कराची के बहुत बुरे हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में जब जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत होती है वहाँ पर कराची के मुखबिर हजरात जाकर लोगों की मदद करते हैं। इस वक्त हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। पूरा पाकिस्तान इस शहर के लिए तमाशा देख रहा है। और अगर आप ये देखें जहाँ रेड लाइन का मंसूबा बनाया जा रहा है वहाँ पर पहले इसको दोनों तरफ से कंस्ट्रक्ट किया गया रोड को, बल्कि नारियल के दरख्त भी लगाए गए। और अगर आपको याद हो आज से 5 साल पहले तो एक मंसूबा बनाकर इस पर अरबों रुपए खर्च हुआ और फिर उस अरबों रुपए के मंसूबे को मट्टी इसको उस पर डालकर और फिर एक नया मंसूबा रेड लाइन की शक्ल में शुरू किया गया, जो आज तक जो है ना लोग आताप का शिकार हैं। लाखों के करीब गाड़ियां, स्कूटर वाले जो है वो इस जगह से गुजरते हैं। लाखों की आबादी आसपास रहती है। मैं समझता हूं कि जब तक इधर के